بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ رد طاغوت کے اوپر بڑی زبردست پوسٹ بنائی گئی تھی۔ کاش یہ بنانے والے اس پر قائم رہتے۔ یہ نیچے اس کے لکھا ہوا ہے therealislam.office اور therealislam.net الدین الخالص۔ یہ محمد حنیف کا گروپ ہے جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی تھی، اور عام طور پر اس کی ذمہ داری لاہور میں جو ان کے اسپوکس مین ہیں سہیل خان، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس پوسٹ کے اندر وہ والی آیت جو زبردست آیت، کڑاکے کی آیت ہے، طاغوت کا رد ایمان کا لازم حصہ ہے، زور دیا جاتا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ جماعت قائم ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ پس جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ 256 نمبر آیت۔ ان کے اپنے آدمی قاری خلیل الرحمان نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ارشد صاحب، میرا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا اس معاملے کے اندر کہ ان بڑوں بڑوں کو، کافرین کو کافر کہنا ایمان کا حصہ ہے، مجھے کوئی دلیل نہیں مل پا رہی تھی۔ تو مان تو گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک دل کا جو اطمینان ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا کہیں سے بھی۔ تو ایک دفعہ سرگودے میں پروگرام ہو رہا تھا، مرکزی پروگرام تھا، کہتے ہیں میں اس میں گیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسا ہی مسجد کے اندر میں داخل ہوا تو اندر جو تقریر ہو رہی تھی وہ سعید احمد کی ہو رہی تھی، لانڈی والے کی۔ جو پہلی آواز سمجھ میں آنے والی میرے کانوں میں پڑی کہ دیکھو، ایمان خالص کے لیے ضروری ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ کہتے ہیں ایک دم میرے دل کے اوپر جا کے یہ بات لگی، اور جو اطمینان قلب پہلے نہیں حاصل ہو رہا تھا، پوری طرح دل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، اور شرک پھیلا پھیلا کے مرے ہیں، اللہ کی کتاب کو جٹلا جٹلا کے مرے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بات کو جٹلایا ہے، انہوں نے اپنی چلائی ہے اور اپنے بزرگوں کی چلائی ہے۔ ان کا کفر جب تک نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے بندوں، موٹی بات کئی دفعہ میں پیش کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور کتنی بڑی پگڑی ہیں محمود الحسن دیوبندیوں کے۔ پہلے فارغ التحصیل ہیں، اور انہوں نے تفسیر کی، تفسیروں میں مارا ہے میرے بھائی، انہوں نے تفسیروں میں مارا ہے۔ انہوں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن معنی اگر تبدیل کرو گے یا تفسیروں کے اندر تم ایسا رویہ اختیار کرو گے تو اس کی ذمہ داری تو بہرحال نہیں تھی۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پہلی آیت آتی ہے توحید کی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی سورہ فاتحہ، تو اس کی تشریح میں حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو بھی استعانت ظاہری کر لی جائے، یعنی ان کو بھی پکار لیا جائے۔ اب بتائیے، مقبول بندہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اور لوگ جس طرح پکار رہے ہیں، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، تو محمود الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا پکارنا یہ جو ہے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بتاؤ پھر طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کس طرح اس نے پھیر دیا ایمان خالص سے شرک کی طرف۔ تو کیا اب آپ سے اللہ اتنا بھی مطالبہ نہ کرے کہ تم اتنی بات کہو کہ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ تو براہ راست پکارنے کو کہہ رہا ہے، شرک کا یہاں رد ہے، واسطے وسیلے کا رد ہے، براہ راست اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کی بات ہے، یہ تو سچی بات ہے، اور اس مولوی کی بات یہ جھوٹی بات ہے۔ بس اتنا بھی مطالبہ اللہ آپ سے نہ کرے۔ تو یہی بات ہر جگہ فٹ کیجئے کہ جہاں بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی بات آتی ہے، اس کا رد کرنا آپ کے ایمان کا لازم حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، اس کے بعد نیچے نوٹ لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں یہ سہیل خان اور محمد حنیف صاحب، کہ طاغوت کے معنی ہیں ہر حد سے گزر جانے والا، انتہائی سرکش، قرآن و حدیث کے خلاف عقائد دینے والا، قرآن و حدیث کے خلاف عقائد دینے والا۔ بتائیے قاری خلیل الرحمان صاحب، سہیل خان صاحب اور محمد حنیف صاحب، یہ عقیدہ کہاں سے لائے ہو
کہ خاندان یعقوب نے علیہ السلام نے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ عقیدہ لائے ہو ابن کثیر سے، یہ عقیدہ لائے ہو ابن کثیر سے، اور یہ عقیدہ لائے ہو بریلویوں سے، یہ اعلیٰ حضرت سے لائے ہو، ابو العلا سے لائے ہو، اور قرآن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ سورہ مریم پڑھیں، 58 نمبر آیت پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، اور سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور سورہ یوسف پڑھو، اس کے اندر تو اللہ نے ایک پریکٹیکلی لائف کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کیسے ہوتے ہیں، دیکھ لو۔ مشکل مصیبت میں وہ اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے منصوبے کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کرتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، تو اس کے بعد وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ کیا ہے پورے خاندان نے، پورا خاندان وخروا لہ سجدا، کہ پورا خاندان گر پڑا ہے، لہو لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑا پورا خاندان، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی۔ اور اسی وجہ سے اس دور کے مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے بڑا زور دے کے، کہ دیکھو جن کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، جو مشرک ہوتے ہیں نا، جن کا دماغ مشرکانہ ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، کیونکہ اپنے شاگردوں سے پجوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس راستے کو کھولنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے تھوڑا سا ادب و احترام سے جھک جانا، یا رکوع کرنا، یا سجدہ بھی کر دو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہتے ہیں میرے والد صاحب کے سامنے ان کا مریض آیا تو عقیدت کے اندر آ کے انہوں نے میرے والد صاحب کے گھٹنوں کو بوسہ دیا، تو والد صاحب نے کہا کہ تھوڑا اور نیچے، تو اس نے پھر گھوڑے کے گھٹنوں کو بوسہ دے دیا، تو کہتے ہیں والد محترم نے فرمایا کہ تھوڑا اور نیچے، پھر وہ اور مریض نیچے گویا سجدے میں گرا اور گھوڑے کے سم کو بوسہ دیا۔ جس طرح محبت کے اندر عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے اس چوکٹ کو بوسہ دیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، اسی طرح وہ مریض بھی اس نے بوسہ دیا تھا گھوڑے کے سم کو، سجدہ نہیں کیا تھا گھوڑے کو۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں اور نیچے کہہ رہا تھا، یہ میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، یا تمہاری توہین نہیں ہے، بلکہ تمہارے درجات بلند ہو رہے تھے۔ آپ غور کیجیے اللہ کے بندو، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ دین پیش کیا ہے، درجات بلند ہو رہے تھے، وہ ذلت کے اندر جا رہا تھا اور یہ کہتے ہیں تمہارے درجات بلند ہو رہے تھے۔ یہ سب نے اسی طریقے سے کیا۔ اشرف علی تھانوی نے اسی طرح کلمہ پڑھایا مشرکانہ، کہ اس طرح پڑھو، مرید کو کہا کہ اس طرح کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ محی الدین چشتی نے اسی طریقے سے کیا ہے، اور بعد میں کہنے لگے کہ نہیں یہ ہم تمہیں صرف ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہماری بات کس حد تک مانتے ہو، یعنی کس حد تک تم کافر و بے ایمان۔ جب پوری طرح پکے محسوس ہو گیا کہ تم جو میں کہوں گا، جو کفر بکوں گا وہ کہو گے، اب اس کا مطلب ہے تم اس لائق ہو کہ میرے مرید بنو۔ یہ کچھ پھیلاتے رہے اللہ کے بندوں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی کی جرت نہیں پڑی ہے ان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ ایک اللہ کا بندہ اٹھا ہے جس نے سارے طاغوتوں کو بالکل کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ جن اصولوں کے تحت ابو جہل اور دوسرے لوگ کافر و مشرک تھے، انہی اصولوں کے تحت یہ کافر و مشرک کیوں نہیں تھے؟ اور آج ہمارا یہ کہنا ہے ان پوسٹ بنانے والوں کو کہ جن اصولوں کے تحت تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جنہوں نے عقائد گڑے ہیں تو وہ تو کافر مشرک، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اگر قاری خلیل الرحمان اور سہیل خان اور محمد حنیف اور سعید احمد انیس الدین اور یہ سارے کھڑے ہو جائیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ ابار و روبان جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کے خلاف نظریات ایجاد کیے اور امت میں پھیلائے، انہوں نے تو امت میں پھیلائے تھے تبلیغ کے ذریعے، اور آپ نے امت میں پھیلایا ہے ڈنڈے کے زور سے، کفر شرک، پورے نظم کا ڈنڈا۔ حالانکہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور و اولو الامر منکم، جو تم میں سے تمہارے حکم بنائے جائیں، امیر بنائے جائیں، ناظم بنائے جائیں، ان کی بھی اطاعت ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر بالفرض کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف ممکن نہیں ہے، باقی امیر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی معاملے میں کوئی غلط حکم دے اور کہو نہیں بھائی یہ بات غلط کہہ رہے ہو، اور امیر کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرے، یہ نہیں کہ طاقت کے ڈنڈے کے اندر اور جو حکومت اور اقتدار کا نشہ ہے
اس کی وجہ سے کہے کہ نہیں تمہیں یہ بات ماننا پڑے گی، اس انداز سے نہیں، اس طرح کرے گا تو یہ اللہ کی کتاب کا کافر ہوگا، انکاری ہوگا، اللہ کا طریقہ اس کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میری طرف رجوع کرو، میرے رسول کی طرف رجوع کرو، اور اللہ کی طرف جب رجوع کیا جائے تو پورے قرآن کے اندر یہی ملے گا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، رکوع صرف اللہ کو ہے، پکاریں صرف اللہ کو ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جائے تو پوری زندگی نبی علیہ السلام نے اللہ کو سجدے کیے ہیں، صحابہ اکرام نے اللہ کو سجدے کیے، کسی کو اور نہیں کیے، کسی کو، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو لعنت بھیجی ہے۔ کہتے ہیں پچھلی قوموں میں یہ جائز تھا، وہ یہ رواج تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو جا کے سجدے کیے، یعنی وہ کام جو مسجدوں میں کرنا چاہیے تھا وہ قبروں کے اوپر جا کے کیے۔ تو قبروں کے اندر کس وجہ سے؟ صالحین کی وجہ سے، انبیاء کی وجہ سے سجدے کیے۔ تو جو نبیوں کو سجدے کرے اس پر تو نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں، کیسے پچھلی شریعتوں میں جائز ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے حبل اللہ 17 کے اندر یہ ساری متفقہ طور پر وہاں یہ لکھا گیا تھا، سورہ یوسف کا جو مضمون، یوسف علیہ السلام کا مضمون اس میں تھا، وہاں باقاعدہ لکھا گیا کہ دیکھو رہا وہ معروف سجدہ، یعنی معروف سجدہ اس کو کہتے ہیں جو سب بندے جانتے ہیں، مشہور ہے، جس کو جیسا سجدہ کہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ یہ جو صلاۃ کے اندر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ سجدہ کہتے ہیں کبھی بھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، بلکہ حرام ہے، شرک ہے، اور خارج از امکان ہے۔ یہ الفاظ لکھی، خارج از امکان ہے، کیا مطلب؟ اس کے امکانات بھی نہیں ہیں، یعنی اگر کسی کے دماغ میں آ جائے کیا پتا ہوا اس کو امکانات کیا پتا ہوا ہی ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خبردار یہ بات نہ سوچنا، یہ شیطانی وسوسہ ہوگا، خارج از امکان ہے، یہ لکھا ہوا تھا، اس طرح زور دیا گیا۔ اور جو اس وقت خارج از امکان تھا آج ان کا عین ایمان بن گیا ہے، عین ایمان بن گیا۔ اللہ کے بندو غور کرو کس طرح ان کے کفر کے اوپر یہ خود گواہی دے رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر ان کو انہی طواغیت کی لسٹ میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ ان کو کافر کہنا کیوں ضروری ہے، طاغوت کو کافر کہنا ضروری ہے۔ تم کافر کو اپنا امام مانتے ہو، اپنا لیڈر مانتے ہو، اپنا امیر مانتے ہو، امیر محترم کہتے ہو طاغوت کو، تو اب یہ طاغوت بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہر نظریات کا جو انہوں نے امت میں پھیلایا ان کا کفر کرنا ضروری ہے۔ اکثر علماء نے طاغوت کا ترجمہ بت کیا ہے جو بالکل درست نہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں واضح طور پر انسانوں ہی کو اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں ہی کو بتایا گیا ہے کہ یہ طاغوت ہوتے ہیں، اپنے نظریات پھیلاتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے ہٹائے، وہ کتابوں کی شکل میں ان علماء کے ہوں، صوفیوں کے نظریات ہوں، مولویوں کے، پیروں کے، یا سیاسی لوگوں کے، یا بادشاہ کے، جو بھی ہو، معاشرے کے رسم و رواج ہوں، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہ طاغوت کی آواز ہے۔ ایک مومن کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ اس کا انکار کرے، اس کے بغیر ایمان قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔